اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آج کی دوسری تقریر شب قدر اور کردار سازی کے حوالے سے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کردار سازی یہ انسانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ انسان کے اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد پہلا اور سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ کردار سازی کا ہوتا ہے۔ ادھر دنیا میں اس نے قدم رکھا، ادھر اس کی کردار سازی شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک بچپنا ہوتا ہے ماں باپ کردار سازی کرتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے اسکول جاتا ہے، وہاں کردار سازی۔ بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے۔ اتنی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک مقصد کردار سازی ہے۔ اللہ نے جو اتنے انبیاء مبعوث کیے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اس کی ایک وجہ کردار سازی ہے۔ اگر کردار سازی ضروری نہ ہوتی تو کبھی اللہ اتنی تعداد میں پیغمبر کو نہ بھیجتا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انبیاء کی جو بعثت کا ایک راز ہے وہ کردار سازی ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ غرض بعثت کردار سازی۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سلسلہ جاری رکھا ائمہ اطہار علیہم السلام کا کردار سازی۔ چونکہ اگر انسان کے پاس کردار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کردار کے لیے عرض کیا کہ خداوند عالم نے بہت سے ایسے موقع فراہم کیے ہیں جہاں انسان بہت ہی آسانی سے اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے اور اپنے کردار کو آراستہ کر سکتا ہے۔ خاص طور سے جو یہ موضوع آپ کا ہے شب قدر۔ شب قدر تو یہ بہت ہی بڑی رات ہے اور بہت بڑی شب ہے، اور بہت سی راتیں ہیں جس کے لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے کردار کو سنوارنا چاہیں تو شب قدر کے علاوہ اور بہت سی راتیں ہیں۔ مثلا ماہ رجب کی پہلی شب، 4 شبیں ہیں جو مولا کائنات نے ذکر کی ہیں۔ رجب کی پہلی شب یہ کردار سازی کے لیے بہت ہی بہترین شب ہے۔ یہ شب نیمہ شعبان کردار سازی کے لیے بہت زبردست رات ہے یہ۔
شب عید الفطر یہ بہترین رات ہے جہاں انسان اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے، اپنے کردار کو بنا سکتا ہے۔ شب عید قربان، یہ 4 راتیں مولا کائنات نے ذکر کی ہیں۔ وہ شب قدر تو اپنی جگہ ہے، مگر یہ رات بھی کچھ کم نہیں ہے انسان کی زندگی کو سنوارنے اور انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، جب تک انسان کو ان تمام چیزوں کی معرفت نہیں ہوگی تب تک انسان کچھ نہیں کر سکتا، چاہے جیسی رات آ جائے، چاہے جیسے دن آ جائیں، چاہے جیسے مہینے آ جائیں، چاہے جیسے سال آ جائیں، انسان کی زندگی میں سب کچھ آئیں گے، چلے جائیں گے، انسان نہ ان دنوں سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ ان راتوں سے، نہ ان مہینوں اور ان سالوں سے۔ آج جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں، کیا یہ کم ہے؟ یہ شہر اللہ ہے، اس کی اپنی عظمت ہے۔ جس مہینے کے لیے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، جہاں انسان کا سانس لینا تسبیح کے برابر ہو، معمولی بات ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، جس میں سونا عبادت قرار دیا جائے، یہ معمولی بات ہے۔ یہ وعملکم فیہ مقبول، جس میں عمل کے مقبول ہونے کی ضمانت لی جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، جس مہینے میں دعائیں قبول ہوں اور دعائیں مستجاب ہوں، کیا چاہیے؟ عمل مقبول ہو رہا ہے، دعائیں مستجاب ہو رہی ہیں، سونا عبادت میں شمار ہو رہا ہے، سانس لینا تسبیح میں شمار ہو رہا ہے، کتنا بڑا مہینہ ہے، بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہوا عند اللہ افضل الشہور، اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو چونکہ یہ مہینہ شہر اللہ، اللہ نے اپنی ذات کی طرف اس مہینے کی نسبت دی ہے۔ یوں تو سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ خصوصیات کی وجہ سے اللہ نے کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے، شہر اللہ کا۔ اگر اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اللہ کو اگر سمجھ لیجئے اللہ کیا ہے، یہ مہینہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کی اگر انسان کو معرفت ہو جائے، اس مہینے کی معرفت انسان کو خود بخود ہو جائے گی کہ مہینہ ہے کیا۔ چونکہ ہمیں معرفت نہ اللہ کی ہے، ظاہر جب اللہ کی نہیں ہوگی تو پھر مہینوں کی نہیں ہوگی، دنوں کی نہیں ہوگی، راتوں کی نہیں ہوگی۔ راتیں آتی ہیں، واقعاً یہ جو راتیں آتی ہیں، جب آتی ہیں تو ایک پیغام لے کے آتی ہیں، ہم سے خطاب کرتی ہیں، میں آئی ہوں تمہارے لیے بہت سی نعمتیں لے کے آئی ہوں، اس میں تمہارے لیے بہت سی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تمہارے لیے میں بہت ہی عجیب و غریب تحفہ لے کے آئی ہوں، کاش کہ تم ان راتوں سے لے لو۔ رات آتے ہی ہم سے یہ کہتی ہے، خطاب کرتی ہے، مگر رات گزر جاتی، ہم رات سے کچھ نہیں لے پاتے ہو، یہ راتیں چلی جاتی ہیں۔ جب رات جاتی ہے اور دن آتا ہے تو دن بھی یہی کہتا ہوا آتا ہے کہ میں آیا ہوں، اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے کے آیا ہوں، مادی نعمتیں چاہیے، مانوی نعمتیں چاہیے، کیا چاہیے، میں بہت کچھ لے کے آیا ہوں، کاش کہ یہ تم لے لو۔ دن آتا ہے اور دن بھی چلا جاتا ہے، نہ ہم رات سے کچھ لیتے ہیں، نہ ہم دن سے کچھ لیتے ہیں۔ یہ آتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے آتے ہیں، لیکن سب چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی کردار سازی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً شب قدر کی ہم کو معرفت ہونی چاہیے۔ یہ شب قدر
جس طریقے سے ہم گزارتے ہیں اور شب قدر میں جس طریقے سے ہم شب قدر سے پیش آتے ہیں، واقعاً یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ شب قدر تو بہت عجیب و غریب رات کا نام ہے، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات۔ یہ رات، اس کی اہمیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بتائیں گے یہ رات کیا ہے۔ جب یہ رات آتی تھی تو پیغمبر اس رات کا پہلے تو انتظار کیا کرتے تھے کہ کب یہ رات آئے، کب یہ فرصت کا موقع ہمیں نصیب ہو، تاکہ اس رات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور جب وہ رات آتی تھی تو پیغمبر رات بھر بیدار رہتے تھے اور اپنے پورے خانوادے، پورے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے۔ اگر گھر والوں میں سے کوئی سو جاتا تھا تو اس کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکتے تھے، بیدار رہو، جاگتے رہو، یہ شب قدر ہے، یہ بیدار رہو، جاگتے رہو، پوری رات جاگو، پوری رات بیدار رہو۔ اس لیے کہ بڑی عجیب و غریب رات ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ یہ ملی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد 1 سال پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ خود جاگتے تھے، پورے گھر والوں کو جگاتے تھے، اور جاگ کے جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے۔ جو واقعاً طریقہ ہے شب قدر اور شب احیا کا، وہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اس رات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یا دوسری روایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا اس رات کا بہت ہی احترام کرتے تھے اور اس رات کے لیے بے چین رہتے تھے، پہلے سے آمادگی کرتے تھے، اور اس رات میں اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ خود بھی اور گھر والوں کو بھی بہت ہی کم کھانے کے لیے کہتے تھے، کم کھاؤ آج کی رات، آج کے وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو نیند آئے گی، سو جاؤ گے، اس رات سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ خود بھی کم کھاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو کم کھانے کے اوپر مجبور کرتے تھے، کم کھاؤ آج کی رات، اگر کھا لیا سو جاؤ گے، اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے، اس دولت سے محروم ہو جاؤ گے، لہذا کم کھانے کا حکم دیتے تھے۔ یہ وہ ہیں واقعاً جنہیں اس رات کی اہمیت معلوم ہے کہ رات ہے کیا۔ جسے نہیں معلوم وہ اس رات کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، یوں ہی۔ کیا ہے شب قدر؟ اس رات میں چونکہ شب قدر ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے، آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ قلم اور کاغذ لیں اور اپنے اعتبار سے جو چاہیں لکھیں، ساری چیزیں آپ کے حوالے کر دیے جائیں، تو آپ کیا کیا اپنے اعتبار سے، ظاہر ہے جب کچھ دے دیا گیا تو آپ اپنے اعتبار سے بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ یہ شب قدر وہ شب ہے کہ خداوند عالم، چونکہ وہ لکھنے کا نہیں، ایک مطلب ایک مثال، ایک تمثیل دی ہے کہ خداوند عالم ایسے آلات اور ایسے ابزار کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی تقدیر اور اپنی قسمت لکھتا ہے، اللہ سب انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سارے ابزار، یہ سارے وسائل، یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی رات میں تم اپنے ہاتھ سے جو لکھنا چاہو لکھو، جیسی تقدیر لکھنا چاہو لکھو، جیسا کردار لکھنا چاہو لکھو، جس طریقے سے اپنے بارے میں تم لکھنا چاہتے ہو لکھو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اللہ نے مہلت دے دی ہے، کتنی اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، ہمارے ہاتھ میں دے دی، اپنے ہاتھ سے لکھو، میں نہیں لکھوں گا۔
یہ سب تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم لکھو اپنے ہاتھ سے کیا لکھنا چاہتے ہو، کیا چاہیے، عزت چاہیے، شرافت چاہیے، کرامت چاہیے، انسانیت چاہیے، کیا چاہیے، لو اپنے ہاتھ سے ساری چیزیں لکھو۔ یہ انسان کے حوالے اللہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے واقعی انسان کے لیے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں انسان اپنے آئندہ جو آنے والا سال ہے، ایک سال کے لیے اپنی تقدیر خود سے لکھے۔ اس ایک سال کی مدت میں کیا چاہیے آپ کو، انسان لکھے، جیسا لکھنا چاہے وہ لکھے۔ لیکن جب لکھنا چاہیں گے تب لکھیں گے۔ ہم تو وہ چیزیں لکھتے ہی نہیں جو ہمیں لکھنا ہے، ہم تو کچھ اور کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پوری رات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ شب قدر دیکھیں، شب قدر ایک ہے اس شب کی قدر، یہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ایک طرف شب قدر ہے، دوسری طرف انسان ہے۔ انسان اس شب کی قدر کو دیکھے، دوسری طرف انسان اپنی قدر کو دیکھے کہ اس شب کی قدر کیا ہے اور ہماری قدر کیا ہے، اس شب کی قیمت کیا ہے اور ہماری قیمت کیا ہے۔ اگر اس شب کی قیمت آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ آئیے دوسری طرف ہم ہیں جو اس شب قدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی قدر دیکھیں، ہم اپنی قیمت دیکھیں، ہم کیا ہیں۔ یہ تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہم کس سے بہتر ہیں، ہم کس سے افضل ہیں، ہمارا کردار کس سے اچھا ہے، ہمارا کردار کس سے بہتر ہے، ہم دیکھیں۔ ایک طرف اس کو رکھیں، ایک طرف اپنے آپ کو موازنہ کریں، محاسبہ کریں۔ یہ رات اسی لیے ہے، یہ رات اسی لیے ہے، موازنہ کرنے کے لیے، محاسبہ کرنے کے لیے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری کیا اہمیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ بیٹھیں اور جب کچھ سمجھ میں نہ آئے، اپنی قدر کچھ سمجھ میں نہ آئے، میں بالکل ناقدر ہوں، میرے پاس کسی طرح کی کوئی قدر نہیں ہے، میرے پاس کسی طرح کی کوئی عظمت اور فضیلت نہیں ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ رات اسی لیے تو ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، خدا سے دور ہو گئے ہیں، بہترین رات ہے خدا کی طرف واپسی کا۔ اگر اس رات میں انسان واپس نہ آیا تو کبھی نہیں واپس آ سکتا۔ بھٹکے ہوئے انسان کے لیے پھر واپس آنا اسی مقام پر ہے، اس کے لیے بہترین رات ہے۔ اور انسان کب واپس آتا ہے؟ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جس کے لیے امام موسی کاظم علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات استغفار کی رات ہے، یہ رات استغفار کی رات ہے۔ بھولا اور بھٹکا ہوا انسان اس دن اپنے مقام پر آ جاتا ہے۔ ایک گنہگار انسان اپنی اس منزل پر آ جاتا ہے، ایک انسان کی جو منزل اور ایک انسان کا جو مقام ہونا چاہیے۔ تو یہ دن رات کون سی ہے؟ یہ واقعاً ایک میزان قائم کریں، ایک ترازو رکھیں، ایک طرف شب قدر کو، ایک طرف اپنی قدر کو تولیں، یہ کیسی ہے اور میں کیسا ہوں، اس کی عظمت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، میری قیمت کیا ہے۔
تب جا کے انسان کچھ کرے گا۔ پہلے انسان خود اپنی قدر کو دیکھے۔ جب اسے اپنے اندر کوئی قدر نظر نہ آئے تو اس شب قدر کی طرف متوجہ ہو، پھر خدا کی بارگاہ میں مناجات کرے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، خدا کی بارگاہ میں گریہ کرے، زاری کرے اور دعا کرے، خدا بند عالم میرے پاس کسی طرح کی کوئی قدر نہیں ہے، میری کوئی قیمت نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اس شب قدر کی وجہ سے، اس شب قدر کے صدقے میں مجھے باقدر بنا دے، مجھے کچھ بنا دے، میری کوئی حیثیت ہو جائے، میرا کوئی مقام ہو جائے، میرا کوئی مرتبہ ہو جائے۔ یہ ہے شب قدر۔ شب قدر اس کی قدر کو تو ہم دیکھتے ہیں مگر اپنی قدر کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنی قدر ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور انسان کی جو بھی قیمت ہے، جو بھی اہمیت ہے، وہ قدر ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی قدر، کوئی کوالٹی، کوئی چیز اگر ہے تبھی آپ کی قدر اور اہمیت ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و قیمت اس کے ارادے اور اس کی ہمت کے اعتبار سے۔ ایک انسان کے اندر جتنی ہمت، جتنا حوصلہ، جتنی جستجو، جتنی تلاش ہوگی، اسی لحاظ سے اس کی قدر ہوگی۔ ایک انسان کے اندر جتنی ہمت اور حوصلہ ہے، اسی لحاظ سے اس انداز کی قیمت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ انسان کی قدر اسی وقت ہے۔ انسان اپنی قیمت کو دیکھے۔ آج انسان اپنی قیمت کو کھو چکا ہے، آج انسان اپنی قدر کو کھو چکا ہے۔ اس انسان کی بڑی قیمت ہے۔ اگر اس انسان کی قیمت کو دیکھیں، قرآن اس انسان کے لیے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، ہم نے اس انسان کو جنت کے بدلے خریدا ہے۔ کیا نہیں ہے جنت میں؟ یہ نفس اتنا قیمتی ہے یہ، لیکن اس وقت جب نفس قیمتی ہوگا تبھی اس کی قیمت بھی ہوگی، لیکن اگر اس نفس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جنت کے بدلے میں اللہ، آج دیکھیں یہ نفس ہمارا کتنا سبک اور کتنا ہلکا، یہ انسان کتنا بے قیمت ہو گیا ہے، کیونکہ شب قدر میں اس نے اپنی قیمت کو بڑھائی نہیں، اس نے اپنے نفس کی اہمیت اور عظمت کو بڑھائی نہیں، اس وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں، بہت سبک، بہت ہلکا، جب چاہیں خرید لیں، جب چاہیں بیچ دیں، جیسا چاہیں اس کو استعمال کریں۔ یہ بہت ہی سبک ہے، یہ بہت ہلکا ہے، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ معمولی معمولی چیزوں کے اوپر بک جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک انسان سبک اور ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ اس سوکھے پتے کے مانند ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہوا چلتی ہے تو پتوں کو جس طرف چاہتی ہے اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے جب انسان ہلکا ہو جاتا ہے، سبک ہو جاتا ہے، جب اس کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں ہوتی تو اس کو جب جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے کے چلا جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ ہم اپنی قیمت کو بڑھائیں، یہ قیمت کب بڑھے گی؟ شب قدر میں بڑھے گی، اور اس وقت بڑھے گی جب اس شب قدر میں اپنے کردار، اپنے اقدار، ان تمام چیزوں کو ہم بنائیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم بڑھائیں گے۔ تبھی جا کے ہم کسی منزل اور کسی مقام تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ شب قدر میں یہ کام کرے۔ دیکھیں ہم نے شب قدر کو بہت محدود، جو ہمارے ہاں شب قدر ہے کیا ہے؟ شب قدر یعنی 102 رکعت نماز،
وہ 5-6 دن والی جماعت، اور اس میں ایک جوشن کبیر، اور جو اعمال ہوتا ہے معمولی، اس کے بعد آپ ہمیں نہ مسجد میں دیکھ سکتے ہیں نہ کہیں دیکھ سکتے، بس منتظر رہتے ہیں مولانا اگر نماز نہیں پڑھائیں گے تو انتظار کرتے ہیں کب یہ پڑھائیں، ہماری 5-6 دن کی نماز ہو، جوشن کبیر پڑھائیں، گنڈا بنائیں، پانی پہ دم کریں، پھونکیں اور اپنا کام کریں، چلیں، بس۔ ان 2 چیزوں کے لیے ہم پوری رات جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک 5-6 دن کی نماز۔ کیا عام دنوں میں یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ قضائی نماز تو ہے، عام دنوں میں یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی رات کو آپ وہ قضا نماز اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم 5-6 دن کی نماز اسی رات میں پڑھیں گے؟ جو مستحب نمازیں ہیں اس کو پڑھیے، کبھی بھی پڑھیے اس کو۔ جوشن کبیر، پھر یہ بھی ہمارا طریقہ ہے کہ 5-6 دن کی ہمیں نماز پڑھنا ہے، 2 دن ایک مسجد میں جا کے پڑھیں گے، 2 دن کی دوسری مسجد میں جا کے پڑھیں گے، 2 دن کی تیسری مسجد میں جا کے پڑھیں گے، پورے شہر کا جائزہ لے کے آئیں گے کہاں کیا ہو رہا ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کے سحر کر کے گھر آ گئے، شب قدر ہو گئی۔ کیا اسی سے ہماری تقدیر بنے گی؟ اسی سے ہم اپنے کردار کو بنائیں گے؟ اسی سے ہمارا کردار آراستہ ہوگا کہ رات بھر چکر کاٹیں اور کہیں ہم نے اپنی تقدیر بنا لی؟ ایسے نہیں بنتی تقدیر۔ اس شب کو زندہ کریے، زندہ کریے اس شب کو، ایسا زندہ کریے اس شب کو کہ آپ زندہ ہو جائیں۔ یہ شب نورانی ہے، یہ شب قدر ایک نورانی شب ہے۔ اس نورانی شب میں اپنے آپ کو نورانی بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس شب قدر میں اپنے آپ کو بہتر اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے۔ شب قدر انسان کو بہت کچھ بنا سکتی ہے، بہت کچھ بنا سکتی ہے۔ اس مہینے میں انسان، اس رات میں اگر انسان اپنے ان تمام چیزوں کے اوپر نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے جو اس نے کیا، یہ ندامت، یہ شرمندگی، پھر وہ دعا اور وہ مناجات جو رات کی تاریکی میں خدا سے سرگوشی کر رہا ہے، جو خدا سے مناجات کر رہا ہے، یقیناً خداوند عالم اسے کس مقام پر پہنچا دے گا اور کہاں اسے لے کے چلا جائے گا۔ یہ تاریکی، اس رات کی تاریکی میں انسان فکر کرے، سوچے، غور کرے، کائنات کے بارے میں فکر کرے، اپنے نفس کے بارے میں فکر کرے، کہ ماکن میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ بہت کچھ بن سکتے ہیں اور اپنی قیمت بہت کچھ بڑھا سکتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے اس رات کی، اتنی فضیلت ہے اس رات کی۔ خداوند عالم ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، تم اپنے نفوس کی قیمت کو بڑھاؤ، تم اپنی قدر و قیمت بڑھاؤ اپنے کردار کے ذریعے سے۔ پھر اپنی قیمت دیکھو، لوگ تمہیں اگر خریدنا چاہیں گے خرید نہیں سکتے، لوگ تم سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں گے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اپنی قیمت کو تو بڑھا لو۔ دنیا والے اگر خریدنا چاہیں گے نہیں خرید سکتے۔ انبیاء کرام کو دیکھیے، لوگوں نے خریدنا چاہا نہیں خرید سکے۔ مال لے لیں، دولت لے لیں، عورت لے لیں، شہرت لے لیں، کیا چاہیے،
لیکن ان لوگوں نے اپنے نفوس کو اتنا بلند کر لیا تھا کہ خریدنے والے خریدنے کے لیے تیار ہیں مگر یہ بکنے کے لیے تیار نہیں. تم مجھے خریدو گے اور ان چیزوں سے جو میرے صدقے میں پیدا کی گئی ہیں. میرے خریدار تم نہیں بن سکتے. مجھے خرید سکتے ہو اگر مجھ سے کوئی بلند چیز ہے، میری قدر و قیمت سے کوئی بلند چیز ہے تو مجھے خرید سکتے ہو. علی علیہ السلام کو کسی نے خریدا؟ نہیں خریدا. کبھی بکے؟ نہیں بکے. مگر ایک مرتبہ جب خریدار کیسا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ ایسے لوگ دنیا والوں کے ہاتھوں نہیں بکتے، جن کے پاس کردار ہوتا ہے، جن کے پاس کیریکٹر ہوتا ہے، جن کے پاس اخلاق ہوتا ہے، جن کے پاس سیرت ہوتی ہے. دنیا والے ان کو خریدنا چاہیں نہیں خرید سکتے. ان کے چاہنے والے ہوں زبانیں کٹ جائیں گی، سولی پہ چڑھ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، نہیں بکیں گے یہ. لیکن جہاں یہ کردار، یہ کیریکٹر نہیں ہوگا، اسی لیے سب سے ضروری انسان کی زندگی میں ہے کردار سازی. کچھ نہ بنائیں، واقعاً کچھ نہ بنائیں، صرف کردار بنا لیں، صرف کردار بابو بنا لیں. پھر اپنی قیمت کا اندازہ لگائیں. ہم دنیا دار لوگ جب لوگوں کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں تو ان کے مال کو دیکھ کے قیمت لگاتے ہیں، ان کی دولت کو دیکھ کے قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں، زمین جائیداد کو دیکھ کے قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں. لیکن جو دیندار ہوتے ہیں وہ دنیا کو دیکھ کے قیمت کا اندازہ نہیں لگاتے، وہ کردار کو دیکھ کے دین کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں. آپ کے پاس دین کتنا ہے، آپ کے پاس کردار کتنا ہے، آپ کے پاس وہ اقدار کتنے ہیں. تو کردار کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور یہ شب قدر اور یہ فرصت جو خداوند عالم ہمیں عطا کر رہا ہے، آج 8 ماہ رمضان ہے، انشاءاللہ کچھ دن باقی ہیں. خدا سب کو زندہ و سلامت رکھے اور اس دن کو یہ درک کریں تاکہ شب قدر کے جتنے فیوزات و برکات ہیں ان تمام فیوزات و برکات سے مستفید ہوں. خداوند عالم ہم سب کو اس ماہ رمضان میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں نیک توفیق دے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے.